اور تبلیغ کی ایک بڑی خاصیت کیا ہے، اس میں فرقواریت نہیں ہے، فرقواریت لیس. فرقواریت تلاش بھی کریں گے نا، چھیڑیں گے بھی تو چھیڑے گا ہی نہیں سامنے والا. ورنہ جب ہم کسی کو رفع الیدین یا آمین کے مسئلے پر بہت زیادہ چھیڑیں تو ایک نہ ایک دن آگے بالآخر وہ چھڑ ہی جاتا ہے. ایک چھوٹا سا قصہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے، وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے، اتنی لمبی داڑھی ان کی بالکل ناف سے بھی نیچے جا رہی تھی. میری کتاب انہوں نے پڑھی تھی، ایک موضوع پر کتاب تھی، بڑے متاثر ہوئے. تو دوست تو بعد میں بنے، اس وقت پہلی ملاقات تھی، ملنے کے لیے آئے. اچھا بھائی، جو صاحب جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، جمعہ ختم ہو گیا، بیان ختم ہو گیا، ابھی آپ اپنی خوشی سے بیٹھے ہیں، یہ نا ایسا نہ مولوی صاحب بولے آپ نے بٹھا کے رکھا ہوا تھا، تو آپ جا سکتے ہیں جو بھی جانا چاہیں. تو وہ تھے اتنی بڑی داڑھی لمبی. میں نے ان سے کہا آپ کا مسلک کون سا ہے؟ داڑھی دیکھ کے وہ کہہ رہے میں اہل حدیث ہوں. اچھی بات ہے ماشاءاللہ. پھر انہوں نے اپنے قصہ سنایا، کہہ رہے میں بڑے مسلک تبدیل کرتا رہا ہوں. میں کہہ رہے میں پہلے گرین چینل تھا، جو بھی ہوتا تھا وہ سب قوالیاں بھی چلتی تھیں ہمارے پورے خاندان میں، نظر و نیاز کی. آج 11ویں شریف ہے، پرسوں 12ویں شریف ہے، اس کے بعد 13ویں شریف آئے گی، پھر 14ویں شریف سے ہی فرصت. آج فلاں کا عرس ہے تو آج فلاں کا میلہ ہے تو آج فلاں کا وہ ہے، وہ چلتا ہی رہتا تھا. بھائی چلو جو ان کی سمجھ میں آتا ہے. کہہ رہے ایک دن میں کوئی دیوبندی مولوی صاہب مجھے مل گئے، ان کا میں نے بیان سنا کہ بھئی یہ تو بدعت ہے، یہ تو یوں ہے، تو مجھے وہ دیوبندی کی باتیں سمجھ میں آئی، تو میں کیا بن گیا؟ دیوبندی بن گیا. کہ ایک دن میں کہیں اہل حدیث کے بیان میں بیٹھا تو وہ دیوبندیوں کو بھی برا کہہ رہے تھے اور بریلویوں کو بھی، تو میں کیا بن گیا؟ میں نے کہا بھئی یہ تو بالکل ٹو دا پوائنٹ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن حدیث پہ آ گیا، میں اہل حدیث بن گیا. کہہ رہے پھر ایک دن جماعت المسلمین والوں مجھے ملے، انہوں نے کہا یہ اہل حدیث بھی کیا ہے غلط، دیوبندی بھی غلط اور بریلوی بھی غلط. میں نے کہا بھائی میں نے تو بخاری دیکھ کے رفع الیدین شروع کر دیا، دیوبندیوں کو غلط کہہ دیا، بریلویوں کو میں نے کہا کہ وہ ان کے خیال میں نہیں کسی کو برا بلا کہہ رہا، بھائی ان کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جو ان کے الفاظ ہیں کہ وہی وہ حلوے مانڈے کرتے ہیں یا وہ یوں کرتے ہیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو تم کیوں صحیح ہو؟ تو وہ جماعت المسلمین والوں نے کہا بھائی یہ جب قرآن حدیث کو فالو کرنا ہے تو قرآن حدیث میں تو فرقہ واریت کی نفی ہے، تو اہل حدیث بھی تو ایک فرقہ ہے، جیسے دیوبندی ایک فرقہ ہے، بریلوی ایک فرقہ ہے، تو اہل حدیث بھی فرقہ ہے. تو اصل میں کیا ہے، سب مسلم بن کے رہو، سب کیا بن کے رہو؟ مسلم. اس لیے جماعت المسلمین میں آؤ اور اس کے امام کو لازم پکڑو. اور بھی تقریریں ہیں، یہ تو میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. تو مجھے کہتے ہیں جماعت المسلمین زیادہ صحیح لگنے لگی، تو وہ کہتے ہیں ہم کس میں چلے گئے؟ جماعت. یہی ہو رہا ہے نا، کوئی غیر مسلم، میرے پاس تو غیر مسلموں کے لباس جو نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار میں ادھر گیا، اس مسجد کا مسلک ہو گیا، دوسری مسجد میں گیا ہوں، وہ والا پگڑی پہن لی، ادھر گیا ٹن مارا، وہاں سے جیسے ہم نکل رہے ہوتے ہیں نا، ادھر سے گولے گنڈے والا آیا، وہاں سے تھوڑا سا گولا گنڈا کھایا، ادھر سے نکلے آئس کریم کی دکان میں گھس گئے، وہاں سے چپلی کباب کھا کے. ایسے ہوتا ہے نا بچپن میں جب پیسے بھی ہوں اور تو سب کا تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ. تو غیر مسلم بھی جب آتا ہے نا وہ بیچارہ بوکھلا جاتا ہے. تو کہہ رہے کہ میں غیر مسلم تو نہیں تھا لیکن دین پہ نیا نیا آیا تھا، دین کو مضبوطی سے فالو کرنا شروع کیا، تو اب چینل روزانہ تبدیل ہو رہے ہیں اسے. وہ کہہ رہے وہ غلط، وہ کہہ رہے یہ غلط، وہ کہہ رہے ان کی ٹانگیں چھوڑی ہوئے پتلی کرو، کہہ رہے رفع الیدین کرو، نہیں کرو. کہہ رہے بالآخر ہم نے ٹن مارا اور کہاں چلے گئے؟ جماعت المسلمین میں آ گئے. اس وقت جماعت المسلمین پارٹ 1 اور پارٹ 2 نہیں تھا. ابھی تو جماعت المسلمین کا جواب بہت آسان ہے، ورنہ جماعت المسلمین نے بھی ہمارا بڑا دماغ کھایا ایک زمانے میں. ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی بندہ آ رہا ہے کہ حدیث میں تو آتا ہے جماعت المسلمین اور تم حنفی بنے ہوئے اور تم شافعی. شکر ہے اب ان کا فتنے کا زور الحمدللہ ٹوٹ گیا. وہ ایسے ٹوٹا کہ وہ جماعت المسلمین پارٹ 1 بھی بن گئی اور پارٹ 2 بھی بن گئی. تو اب ہم آرام سے جواب دے دیتے ہیں جب بھی کوئی آتا ہے نا کہ بھائی حدیث میں آتا ہے جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، تو میں کہتا ہوں حدیث میں پارٹ 1 کے بارے میں یا پارٹ 2 کے بارے میں؟ حدیث میں جو آتا ہے کہ جماعت المسلمین کو لازم پکڑو، اس سے پارٹ 1 مراد ہے یا پارٹ 2 مراد ہے؟ کیونکہ دونوں پارٹ یہی کہتے ہیں. اور سنا یہ اوتھینٹک خبر نہیں ہے، سنا تیسرا پارٹ بھی ہو گیا ہے، 3 پارٹ چل رہے ہیں اب تو. لیکن یہ کہ یقینی 2 پارٹ کا تو پتہ ہے کہ 2 پارٹ چل رہے ہیں آج کل. تو اب وہ جماعت المسلمین میں چلے گئے. جب وہ جماعت المسلمین میں گئے ہیں تو اس کے آگے تو کوئی مزید تھی نہیں نا جو ان کو، تو وہ اس میں پکے ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہر وقت قرآن حدیث کرتے ہیں، ہر وقت کیا کرتے ہیں؟ قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث. کوئی بزرگ کا قصہ نہیں سنائیں گے کبھی، کوئی ضعیف کمزور روایت نہیں سنائیں گے، بس صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہٹتے ہی.
زبردست. یہ صاحب مالدار بھی تھے تو انہوں نے اپنا پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک جماعت المسلمین میں لگانا شروع کر دیا, اس کو ترقی بھی بہت دی اور صوبہ سندھ کے امیر بنے تھے. کہہ رہے میں 20 سال جماعت المسلمین میں رہا ہوں. کتنے سال؟ اور جماعت المسلمین کا صوبائی امیر رہا ہوں میں. نام انہوں نے بتانے سے منع کیا ہے, اس لیے میں نام نہیں بتا رہا. تو 20 سال جماعت المسلمین کے امیر رہے. کہہ رہے مجھے وہاں بھی نفرت اور فتووں کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا. وہ بھی نہیں ہوتا, وہ بھی کافر, وہ بھی کافر. تو مجھے ایسے لگا کہ جو 6 آدمی جماعت المسلمین کے ہیں یا 6000 ہوں گے, بہت زیادہ 6 لاکھ ہوں گے, ان کے علاوہ باقی سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں. کہہ رہے میرا پھر ضمیر نے مجھے ملامت کرنا. پھر میں نے کہا کہتے میں نے جماعت المسلمین میں ایک اور چیز دیکھی کہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کو تو بدعت کہتے ہیں, لیکن اپنے امام کی ایسی تقلید کرتے ہیں کہ امام حنیفہ کی تقلید حنفی بھی ایسے نہیں کرتے ہوں گے. سمجھ رہے بات؟ اپنے امام کی ایسی تقلید کریں گے, وہ دن کو رات کہہ دے, رات کو دن کہہ دے, بس سوائے 2-4 چیزوں میں, باقی ہر آدمی ایسی تقلید کر رہا ہے. تو کہہ رہے کہ مجھے پھر جو ہے نا وہ بھی عجیب سا لگنے لگا. اب یہ تو اللہ نے ان کی مدد کی, ورنہ ایسے موقع پہ انسان اسلام کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ نے مدد کی. کہتے ہمارے محلے میں تبلیغ والے آئے ہوئے تھے. میں نے کہا جہاں اتنے ذائقے چکھے ہیں, جہاں اتنے ٹیسٹ چکھے ہیں, ایک ٹرائی اور کر کے دیکھ لو. بھائی قیامت میں اللہ کو تو بتا دیں گے اللہ میں کیا کر سکتا ہوں. کہہ رہے ہم نے ایک ٹرائی ماری. اب ان کا اپنا واقعہ کہہ رہے کہ میں نے جب 3 دن گزارے تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ لوگ تو حنفی ہیں, یہ تو رفع الیدین نہیں کرتے. میں جب رفع الیدین کروں گا تو مجھے بولیں گے یہ کیا کر رہا ہے بھائی, مجھے ٹوکیں گے. یہ پھر میں زور سے آمین کہوں گا تو مجھے ٹوکیں گے, بھائی یہ کیا کر رہے ہو, ایسے نہیں ہوتا, ایسے بزرگوں نے ایسے فرمایا ہے. تو کہہ رہے 3 دن گزر گئے مجھے, کیونکہ اب تک کہیں جس کے ساتھ بھی یہ ملے تھے نا, کوئی ایسا بندہ ان کو ملا نہیں تھا جنہوں نے ٹوکا نہ ہو ان کو. اب کوئی حدیث دکھا رہا ہے تو چوڑی کر لی ٹانگیں, دوسرا دکھا رہا ہے تو پتلی کر لی, کوئی رفع الیدین کی دکھا رہا ہے, کوئی ترک رفع الیدین کی دکھا رہا ہے, کوئی زور سے آمین کی, پھر آہستہ والی دکھاتا ہے, کلپ دیکھ لیا, عجیب بوکلاٹ میں ساری نہیں ہوئی. اور جو دکھاتا ہے نا وہ کہتے یہی ہے, باقی سب کیا ہے, وہ سب بنا. کہہ رہے 3 دن میں نے گزارے تو کوئی کچھ بول ہی نہیں تھا. ان کی باتیں ہی کہہ رہے الگ ہو رہی ہیں. وہ سب یہ کہہ رہے بھائی کسی طرح محنت کرو, ہم سب 100% کیا بن جائیں, نمازی بن جائیں, نماز پہ آ جائیں سب لوگ. کیا خیال ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ آ جائیں, برائیوں کو چھوڑ دیں, یہ دین ساری دنیا میں آ جائے, اس کے لیے. تو وہ جوڑ ہو رہا ہے ان کا. کوئی نیگیٹو بات, ایک آدمی نے 30 سال نیگیٹو باتیں سنی ہو, وہ 3 دن کسی تنظیم کے ساتھ گزارے اور اس کو کوئی نیگیٹو بات نہ ملے تو بڑا تعجب ہوتا ہے اس کو. ہے بھی سارے مولوی, حیرت کی بات ہے بھی سب داڑھیوں والے اور فتویٰ بھی نہیں لگا رہے. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے چلے کا ارادہ کیا. ان کا خیال ہوگا چلہ لگاؤں گا تو پکڑیں گے, کیونکہ شروع میں ہوتا ہے نا کہ اب 3 دن ذرا پکا ہونے دو اس کو, ایک دفعہ آ جائے تو پھر ایک دم سے گردن دبوچیں گے اس کی. کیا کر رہا ہے بھائی تو, کیا کر رہا ہے, یہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے, یہ ٹانگیں اتنی چوڑی کیوں کی, زور سے آمین کیوں کہہ رہا ہے بھائی, یہ داڑھی اتنی کیوں بڑھائی ہے تو نے. تو کہہ رہے کہ میں نے پھر چلہ لگایا. کہہ رہے پورے 40 دن گزر گئے, کسی نے ایک اعتراض. کہہ رہے مجھے پتا چلا بھائی ان کے تو مسائل ہی کچھ اور ہیں, ان کو اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ یوں کرتے ہو, ان کو اس سے غرض ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. بہت مشکل ہے سمجھانا. ان کو اس سے ہے کہ جو بے دین لوگ ہیں ان کے دلوں میں دین کی محبت پیدا ہو جائے, بھلے ایسے پڑھو یا ویسے پڑھو. جو نہیں پڑھ رہا اس کی فکر کرو کسی طرح مسجد میں آ جائے. کہہ رہے مجھے ایسا اطمینان ہوا, میں نے کہا اللہ تو نے مجھے سیدھے راستے پہ لگا دی. ایسے بھی ہو جاتی ہے اور ویسے بھی ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی یوں کر کے پڑھ لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اس کے بغیر پڑھ لے, لیکن اس کی فکر کرو کہ ساری دنیا کیا بن جائے, نمازی بن جائے. تو کہہ رہے اب میں تبلیغ میں وقت لگاتا ہوں. کہتے میں کرتا رفع الیدین ہی ہوں, لیکن میں رفع الیدین نہ کرنے والوں کو برا بلا, اور مجھ سے بھی بڑی عقیدت تھی, ان کو بڑی محبت تھی میری. انہوں نے بڑی پرتکلف دعوت دی کہ اس زمانے میں دعوت قبول کر, اپنی دعوت قبول نہیں کرتا میں. جب انہوں نے میری دعوت کی تو انہوں نے مجھے اپنے بیٹے سے ملوایا. انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا حنفی ہے.
اور میں اس کو کبھی بھی نہیں چھیڑتا کہ تو اہل حدیث ہو جا, اور میں اہل حدیث ہوں, یہ مجھے کبھی نہیں چھیڑتا تو کیا بن جا. کہہ رہے یہ چلہ لگا کر آیا ہے, یہ حنفی بن گیا, رفع الدین چھوڑ دیا. میں نے کہا چلو یار یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی صدیوں سے چلا آ رہا ہے, سب سیٹ ہے. تو مجھے بتا رہے تھے باقاعدہ, کہہ رہے یہ دیکھو یہ حنفی ہے. ایک ہی گھر میں ٹانگیں چوڑی بھی ہو رہی ہیں اور پتلی بھی ہو رہی ہیں, اور جھگڑا نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں ایک محلے میں اگر ٹانگیں چوڑی کرنے والا اور دوسرے محلے میں پتلی کرنے والا, دوسرے ملک میں, وہاں سے گالیاں بھیجے گا یوٹیوب پہ لکھ کے, فیس بک پہ. پتا چل جائے نا, امریکہ میں ایک آدمی ہے جو زور سے آمین کہتا ہے, یہاں ممبر پہ اس کے خلاف تقریر ہوگی اور فیس بک کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے اس تک گالی ہماری پہنچ جائے گی, اور وہاں سے پارسل فوراً واپس آئے گا. ذرا بھی لیٹ نہیں ہوگا, وہ فوراً وہاں سے شاپر میں ڈال کے وہ والی گالی بھی اور 2-4 اور بھی. تو بھائی ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نیٹ ورک دیا ہے جس میں سب چل رہے ہیں, اور مسلمان اس میں کیا ہے جڑے ہوئے. باقی ایک الگ بات ہے کہ دیکھو جب کوئی اتنے بڑے پیمانے پر کام ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں خامیاں نہ ہو. لوگ بتاتے ہیں وہ فلاں میں یہ خامی, فلاں میں یہ خامی, تو بھائی ایسا ممکن نہیں ہے. آپ کا گھر چلا کے دیکھو نا, ایک چھوٹا سا گھر ہوتا ہے, اس میں کتنی ساری چیزیں صحیح ہو رہی ہوتی ہے کیا؟ کوئی گھر دنیا کا ایسا بتاؤ جو پورا 100% صحیح چل رہا ہو. کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. خیر غالب ہے تو خامیوں سے چشم پوشی کی جاتی ہے. یار خیر غالب, ابا جتنے بھی جن کے بھی ابا ہیں کیا 100% صحیح ہوتے ہیں بھائی؟ لیکن ابا ہے تو بس ٹھیک ہے, غلط ہے تو بھی ابا ہے. تو جب ایک تنظیم سے, ایک جماعت سے اتنی خیر پھیل رہی ہے, اتنی خیر پھیل رہی ہے, اتنا اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے, لوگوں میں محبتیں پھیل رہی ہیں, تو اگر اس میں خامیاں بھی ہیں تو ان خامیوں کی اپنی استطاعت کے بقدر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. جتنی کر سکتے ہو, نہیں کر سکتے تو چپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ. خیر کو دیکھو, کیونکہ اس زمانے میں کوئی ایسی تحریک جس میں 100% خیر ہو, یہ ممکن نہیں ہے. کیونکہ نبی کے زمانے سے بہت دور والا زمانہ ہے. ہم کوئی نبی کے صحبت یافتہ تھوڑی ہیں, بہت 1400 سال گزر گئے نبی کے دور. تو جو ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے فارمولے پر عمل کرو. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے تھوڑا تھوڑا حصہ اپنا اجتماع میں ضرور ڈالیں. جو حضرات وقت لگا سکتے ہیں وہ وقت بھی لگائیں, چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے, اور ساتھ ساتھ اہل اللہ سے اصلاحی تعلق پر بھی زور دیں. تبلیغ کا الگ نوعیت کا فائدہ ہے, بزرگوں سے اصلاحی تعلق کا الگ نوعیت کا فائدہ. دونوں فائدے انسان کو حاصل کرنے چاہیے. تبلیغ کا فائدہ عمومی ہے, کسی عالم سے, کسی بزرگ سے تعلق قائم کرنا اس کا فائدہ خاص ہوتا ہے. دونوں قسم کے فائدوں کی انسان کو ضرورت ہے. کسی ایک شعبے میں چل کر کسی دوسرے کی کبھی نفی نہ کریں. آئی بات سمجھ میں؟ اگر آپ کسی بھی کام سے جڑے ہوئے ہیں, کسی بھی شعبے سے جڑے ہوئے ہیں, تو دوسرے کی نفی نہ کریں. بولے وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, تو اس طرح سے تو کام چلے گا آگے. لیکن اگر ہم سمجھیں کہ یہ والا تو صحیح ہے, اس کے علاوہ سب کیا ہے, غلط ہے, تو پھر معاملہ کیا ہو جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ.